قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا مولانا سيد العرب والعجم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وهو أصدق الصادقين، وقالوا الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عزیزان محترم، برادران ایمانی، پر محمد وآل محمد صلوات پڑھیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلوات پڑھیں عظمت محمد وآل محمد. خداوند کریم مالک ارض و سما، مالک حقیقی، اپنی مطہر کتاب، پاکیزہ کتاب، طاہر کتاب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، دائم رکھ، اور مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، اور ان لوگوں میں ہرگز قرار نہ دینا جن کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا، یا وہ لوگ جو گمراہی کی طرف چلے گئے. یہ اللہ نے قرآن مجید کے مختصر سے سورہ میں مختصر سی آیتوں کے ذریعے انسان کو پیغام دیا اور سمجھایا کہ دیکھو میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر سکت نہیں ہے کہ تم ایک سانس بھی میری قدرت اور میرے حکم کے بغیر لے سکو. لہذا صحیح راستہ مجھ اللہ کو ہی صحیح طریقے سے پروردگار عالم کی حقیقی عبادت کا کرنے کا ہے، اور جو میرا حق کا راستہ ہے وہی انبیاء الہی کا راستہ ہے، جو انبیاء الہی کا راستہ ہے وہی امام معصومین کا راستہ ہے، اور جو امام معصومین کا راستہ ہے وہی امام کا راستہ ہے. لہذا یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ جس کے لیے انسان کم سے کم 5 وقت میں ہر روز یہ ذکر کرتا ہے، اور نماز میں اپنے معبود سے یہی دعا کرتا ہے کہ معبود مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور مجھے گمراہ لوگوں سے بچا، ظالمین سے بچا،
حق پرست والے لوگوں کے ساتھ میرا شمار کر۔ یہ انسان ہے اور انسان اس سورے کے ذریعے ہر روز دعا کر رہا ہے۔ غور کریں اور تدبر کریں، فکر کریں۔ مجلس سید الشہداء کوئی منورنجن نہیں ہے۔ مجلس سید الشہداء انسان کی عقلوں کی روح کو پرواز کرتی ہے۔ عزاداری سید الشہداء فکر کے باب کو واضح کرنے کا نام ہے۔ عزاداری اور موقف سید الشہداء انسان کی فکر کو بالا اور پالے سطح پر لے جانے کا نام ہے۔ لہذا ہر انسان کو اس صراط مستقیم کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے جو صحیح راستہ انسانوں کے لیے رکھا اور اس کے مقابلے میں غلط راستے کا بھی اللہ نے اسی قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ مومنوں، چاہنے والوں، انسانوں، میں نے تمہارے لیے دو راستے کو انتخاب کیا، اگر تمہارے لیے جو بہتر ہو ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تم صاحب اختیار ہو، میں نے تمہیں بنایا ضرور ہے، میں نے تمہیں مروت ضرور دی ہے، میں نے تمہیں محبت ضرور دی ہے، مگر یاد رکھو میں نے راستے دو بنائے ہیں، ایک صحیح راستہ ہے، ایک غلط راستہ ہے، ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے، لیکن تم کو اختیار ہے، چونکہ ہم نے تم کو مجبور پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے تم کو مختار پیدا کیا ہے۔ اب تمہارے اختیار میں ہے کہ دونوں راستوں میں سے جس راستے پر چلو، چاہے حسینی بن جاؤ چاہے یزیدی بن جاؤ۔ غور کریں، آپ متوجہ رہیں اور اپنے عقل کے خدا کے واسطے ذرا سا آمادہ ہو جائیں تاکہ ایک تسلسل برقرار ہو جائے۔ لہذا اللہ نے دونوں راستے انسانوں کے سامنے رکھے اور بیان کیا کہ تمہارے سامنے شکر کا بھی راستہ ہے، کفر کا بھی راستہ ہے، بہترین راستہ بھی ہے، برا راستہ بھی ہے، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، دنیا میں برے لوگ بھی ہیں، دنیا میں اچھی عورتیں بھی ہیں، دنیا میں بری عورتیں بھی ہیں، دنیا میں اچھے کردار بھی ہیں، دنیا میں برے کردار بھی ہیں، دنیا میں اچھے اخلاق بھی ہیں، دنیا میں برے اخلاق بھی ہیں، دنیا میں بعض کی صورت بہت اچھی ہے، بعض کی صورت بہت خراب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برا اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ خود اپنے کارناموں سے برا ہو گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ نے عدل کی بنیاد پر اس دنیا کو توڑا، اللہ نے انسانیت کو سب کو برابر بنایا، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے۔ انسان کو بڑا تو بہت بنایا، بعض انسانوں کو اللہ نے بہت موٹا بنایا، مگر ظرف اللہ نے کردار کا رکھا کہ دیکھو جب میرے پاس آؤ گے، مجھ سے قربت حاصل کرو گے، اب وہاں تمہارا یہ موٹا پن نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر تمہارا یہ لمبا قد نہیں دیکھا جائے گا، یہ تمہارا 6 فٹ کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو سم امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق پیدا نہ کیا جائے گا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے نظام بنایا۔ مسجد میں جب آپ جائیے گا تو جو انا آپ کو مسجد میں آنے سے روک رہی تھی، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جو انا، جو تکبرانہ انداز آپ کو مسجد تک آنے نہیں دے رہا تھا، اللہ نے قانون بنایا کہ میری بارگاہ میں سجدہ کرو۔ انسان نے آواز اذان سنی، مسجد کی طرف بڑھا، اب جیسے کہ اللہ اکبر اور مؤذن نے اذان دی، پیش امام نے اللہ اکبر کہا اور دونوں نے، سب آدمیوں نے مل کر نیت کی، اب وہاں پر نہ کوئی غریب رہا نہ وہاں پر کوئی امیر رہا، سب برابر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو وہاں پر تمہاری امیریت کی بنیاد پر نہیں آؤ گے، بلکہ سب انسان برابر۔ اللہ نے یہ بتایا کہ تم غریب ہو کر جہاں پر امیر کا سجدہ ہوتا ہے، تم غریب کے پیر وہاں پر ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو محمد والے محمد پر۔ زندہ باد۔ اللہ نے قانون بنایا کہ میری بارگاہ میں آؤ گے، اب نہ آپ کوئی انسان بڑا ہے نہ بزرگ ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، آپ کی امیریت اپنی جگہ پر، جو عنایت آپ کو مسجد تک آنے سے روک رہی تھی، اللہ نے قانون بنایا کہ میری بارگاہ میں آؤ گے تو یہاں پر سب برابر ہو، امیر ہو، تمہاری امیریت گھر میں ہے، اب تم یہاں پر میری بارگاہ میں آؤ، سجدہ میرا بندہ بن کے آؤ گے، یہ تمہاری دولت تمہارے گھر تک کام آئے گی،
یہ تمہاری مالداری، یہ تمہاری زمینداری، یہ تمہارے گھر تک کام آئے گی، مگر میری بارگاہ میں آؤ گے تو یہاں پر نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے۔ بھائی اسی قانون کو میں نے تطبیق دی ہے فرش اعضاء کے اوپر، جو قانون اللہ نے بنایا اسی قانون کے مطابق منتخب کیا ہے میں نے اسی فرش اعضاء پر، جو قانون اللہ نے بنایا۔ میری بارگاہ میں تم آئے ہو، سجدہ مجھے کر رہے ہو، اب تم یہاں پر برابر ہو۔ تم مجمع میں بیٹھا ہوا انسان دنیا کا کوئی بشر نہیں بتا سکتا کون امیر ہے کون غریب ہے، یعنی جو قانون اللہ نے بنایا حسین نے وہی قانون اپنے عزاداروں کے لیے بنایا۔ کیا حسین، جو قانون اللہ نے بنایا کہ میری بارگاہ میں آؤ گے تو اب یہاں پر گورا نہیں دیکھا جائے گا، کالا نہیں دیکھا جائے گا، موٹا بزرگ باڈی فلٹر نہیں دیکھا جائے گا، عالم نہیں دیکھا جائے گا، جاہل نہیں دیکھا جائے گا۔ جب آئے گا تو بندہ بن کر آئے گا، جو قانون اللہ نے نماز کے لیے بنایا۔ نماز میت میں آپ دیکھ لیجئے، قبلہ موجود ہے، نماز میت میں کیا کوئی انسان کر سکتا ہے کہ کفن میں اضافہ کر دیا جائے؟ کسی انسان کی موت ہو جائے اور مان لیجئے آپ کی قبر چھوٹی ہو اور ہماری قبر تھوڑی بڑی کر دی جائے، یا اس کے علاوہ اور مثال واضح تک بیان کیا جائے کہ آپ کا جو ہے مال سونا چاندی آپ کے کفن مبارک میں رکھ دیا جائے، تو حضور یہ ہو نہیں پائے گا کہ کیوں؟ کیونکہ جزء کفن نہیں ہے، لہذا منع کیا گیا ہے، شریعت میں منع کیا گیا ہے، لہذا چونکہ جو جزء کفن نہیں ہے تو نہیں رکھا جائے گا۔ سب کا برابر کفن، مرنے والے کو کفن برابر کا ملا، قبر برابر کی ملی، غسل برابر کا ملا۔ یہی انتباہ ہے عزاداری کا۔ آنے والا جو حور آیا اس نے اپنے استقبال میں دیکھا، جہاں پر بیٹھا اس کے برابر والے کو دیکھا، اپنے برابر والے کو دیکھنے کے بعد ایک مالک نے پیچھے مڑ کر اپنے نوکر کو دیکھا کہ جس نوکر کو میری کرسی کے برابر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے وہ مجلس میں میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے ساتھ ساتھ محمد کا نام زندہ ہے، تمہارا تو اب سلامت رہے، زندہ مردہ بھی ہمارا فخر ہے، ہمارا امام زندہ ہے۔ سبحان اللہ، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، سایہ شیر مردہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، بولنا رہا حیر علی۔ جو قانون پروردگار نے بنایا نماز کے لیے، جو قانون کفن کے لیے، جو قانون میت کے لیے، جو قانون غسل کے لیے منتخب ہے فرش اعضاء کہ تطبیق دی جائے کہ ہر آنے والے حر کا استقبال کیا جائے، تاکہ اس کو فرق پیدا ہو جائے کہ میں جہاں پر جا رہا ہوں وہاں پر جانے سے کیا ملے گا اور نہ جانے سے کیا ملے گا۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو ایک صاحب سے ملاقات بعنوان مسافرت ہوئی۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ ظاہری شکل سے فلاں لگتے ہیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں جوانوں، ظاہری آپ فلاں جگہ، بہت سنبھال کر بات عرض کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کہ آپ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا جی حضور، کہ بتائیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ ہم نے کہا مجلس پڑھنے کے لیے۔ اب انہوں نے اپنی بکواسات شروع کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر کو اگر آپ اس کے لباس میں نہیں دیکھیں گے تو انسان ہلکے میں لے لے گا۔ اگر وکیل لباس نہ پہنا ہو تو ہم ظاہر سی بات ہے سادہ لباس میں تھے۔ اب انہوں نے شروع کیا۔ اب پہلا جملہ سنیے گا جوانوں، اگر جواب مل جائے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں شاید آپ کے یہ جواب حاصل کلام ہو جائے اور بعد میں آپ کے بھی کام آئے۔ جیسے اس نے کہا کہ آپ نے خود مارا ہے، آپ نے خود مارا ہے اور خود رو رہے ہیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے خود قتل کیا ہے۔ بابا حسین علیہ السلام کو آپ لوگوں نے مائک سے ہٹ کے اس لیے تاکہ سب کا اتحاد بین المسلمین بھی قائم و دائم رہے کہ آپ لوگوں نے خود مارا ہے اور خود ہی آپ رو رہے ہیں۔ اب ہلکا سا جواب سن لیجیے شاید محفوظ ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے کہا، اور خدا کی قسم میرے دماغ میں یہ بات تھی نہیں
کہ وہ انسان یہ بات کہے گا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا شاید مولا کا معجزہ ہوا، جیسے اس نے کہا کہ خود مارا اور خود رو رہے ہو، فوراً میری زبان سے بے ساختہ نکلا، اگر ہم نے مارا اور ہم رو رہے ہیں تو تم کیا کر رہے تھے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تم کہاں تھے؟ اگر 9 لاکھ کا لشکر کا بھی حساب کیا جائے تو اس وقت تو پوری دنیا میں 9 لاکھ شیعہ نہیں تھے. پوری دنیا کی بات عرض کر رہا ہوں، اس وقت کا مسئلہ. تو لہٰذا یہ ساری گفتگو اپنی جگہ پر، انسان کو اس فرش اعضا پر. ابھی آپ جائیے گا، جناب آپ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب اس کی وجہ بتائیے، بڑا جرم ہو گیا ہے. آپ تبرک کھا رہے ہیں، یہ نہ لیجیے، آپ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے. علم نہ دیکھیے آپ، اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا فلاں ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. یہ تمام چیزیں ذرا سا محسوس کیجئے گا اور قریب آ کر احساس کیجئے گا. یہ سارے سوالات آخر محرم ہی میں بھی شروع ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اور یہ ساری باتیں جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، اب بکواسات شروع ہوئی، یہ حرام، وہ حرام، یہ حرام، وہ حرام، اس سے دیکھنے سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے دیکھنے سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پر جیسے ہی اس انسان نے کہا کہ اس سے دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں نے کہا کہ پڑھوایا کس مولانا سے تھا؟ اتنا کچا پڑھ کر کیوں گیا ہے کہ جو دیکھنے سے ٹوٹ جائے؟ اور اگر دیکھنے ہی سے ٹوٹ جائے تو پھر کسی کا باقی نہیں ہے، کیونکہ علم پورے ہندوستان سے نکلا ہے. کس کا ثابت کیجئے گا؟ کسی کا بھی باقی نہیں رہے گا جناب. اگر مسئلہ یہی ہے تو سب مولانا صاحب کو بلایا جائے، جناب آئیے بتائیے کہ کس صاحب نے پڑھا ہے اور اتنا کچا کیوں پڑھ کر گئے ہیں؟ کیوں اتنا کچا پڑھا؟ مضبوطی سے پڑھو تاکہ ٹوٹ نہ پائے. اور عجیب و غریب منزل ہے سوچنے کا. تطبیق دیکھیے آپ اور نظریہ دیکھیے. علم دیکھنے سے ٹوٹ جائے گا تو مورتی دیکھنے سے نہیں ٹوٹے گا. ہاں، مورتی دیکھنے سے بھی تو ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہے غیر خدا. دیکھیں کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، کسی کی کوئی برائی نہیں ہے، مگر تاریخ بیان کرنا جرم نہیں ہے. یہ تاریخ لکھا، سب لوگوں نے لکھا کہ فلاں زمانے میں فلاں صاحب آئے، فلاں زمانے میں فلاں صاحب آئے، فلاں زمانے میں فلاں صاحب آئے، انہوں نے یہ چیز کو اجرا کیا، اس چیز کو ختم کیا. اس زمانے میں بھی کچھ ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے خام میں یزید کو دیکھا ہے. یقیناً ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے خام میں یزید کو دیکھا ہے. اور دیکھا کیا ہے کہ خود حسین نے مجھے معاف کر دیا ہے. اگر مقصد ہی معاف کرنا ہوتا تو حسین کو کربلا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. حسین مدینے میں رہ کر ہی دین بچا سکتے تھے، کیونکہ حسین ہے امام وقت. اور یزید کی بیعت کے لیے جملہ سن لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے. امام نے بیعت اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ وہ مکار تھا. امام نے اس وجہ سے بیعت نہیں کی کیونکہ ایک معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. امام حسین ہے معصوم، منصوب من اللہ، منصوص من اللہ. یزید غیر منصوب. یزید تو امام ہی نہیں ہے، کون اس کو امام مانتا ہے، کون اس کو رہبر مانتا ہے. اور یاد رکھیے گا ابھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں کہ یزید کو یہ مانیے، فلاں مانیے، فلاں مانیے. آج کے زمانے میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے، جو سب سے بڑی مشکل ہے، وہ ذکر سید الشہداء سے ہے اور جو حقیقی راستہ ہے. کیونکہ حسین ابن علی کا جو نظام الہی ہے، جو ذکر الہی ہے، جو ہدایت کا پہلو ہے، جو سمبل ہے، جو بتانے کا طریقہ ہے، اگر نظام کربلا کو آپ دیکھیے گا اور صحیح حق و باطل کو سمجھیے گا تو آج تک عرب میں یہ قانون تھا. کیا قانون تھا؟ کہ جو مار دیتا تھا، جو قتل کر دیتا تھا، اس کو کہتے تھے یہ بندہ جیت گیا ہے. کربلا سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی، سب جنگوں کا دستور تھا کہ جو قتل کر دیتا تھا، جس نے قتل کیا، حملہ کیا، اس کی ناموس کو، اس کی عزت کو لیا اور لینے کے بعد ہبہ کر دیا. جتنا مال تھے، اسباب تھے، سب کو لوٹنے کے بعد میں
کہہ دیا گیا کہ یہ انسان ہار چکا ہے. مگر نظام جنگ حسین دیکھیے آپ کربلا میں، جتنی بھی جنگیں عالم اسلام کی ہیں وہ ساری ڈیفنس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، مگر کربلا کوئی جنگ نہیں ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. کربلا ہے ڈیفنس، کربلا ہے دفاع. چونکہ اگر کربلا جنگ ہوتی تو کربلا کربلا کی طرح نہیں ہوتی، کربلا غدیر کی طرح ہوتی. کربلا ڈیفنس ہے. امام حسین نے نظام جنگ کربلا بدلا. جو ہدایت کا راستہ تھا، جو صحیح راستہ تھا، آج تک صحیح راستے کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ قتل کرو تم جیت گئے، اسلام جیت گیا. حسین ابن علی نے نظام کو بدلا کہ آج کے بعد میں سر کٹاؤں گا. تاریخ لکھے گی کہ اسلام اسے نہیں کہتے کہ جو دوسرے کا سر کاٹتا ہے، اسلام اسے کہتے ہیں جو دوسرے خود سر کٹاتا ہے. دوسرے کا سر کاٹنے کا نام اسلام نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. بلند ترین صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. نظام جنگ کربلا کو حسین ابن علی نے بدلا اور قوت کی بنیاد کو بدلا. آج تک جو انسان دوسرے کو قتل کرنے کو اسلام سمجھ رہے تھے، امام حسین نے کہا کہ ہم کربلا کے نظام کو بدلیں گے، ہم حق کے راستوں کو بدلیں گے. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے، نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. بھئی جنگ خیبر واقع ہوئی ہے، جنگ احد واقع ہوئی ہے، جنگ حنین ہے اسلام کی، 84 جنگیں، 84 جنگیں. ہر جنگ میں جنگ صفین بھی ہے، اور یہ واحد جنگ ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان ہے. ساری جنگیں کفر اسلام، اسلام کفر. مگر جنگ صفین واحد جنگ ہے کہ جو خود مسلمانوں کے درمیان ہے، اور اس میں یہ نہیں پتا کون کس کی طرف کا آدمی ہے. اس میں یہ نہیں پتا کہ کون کس کی طرف کا آدمی ہے. اب آئیے، زمانے پیغمبر میں رحلت پیغمبر ہو گئی، قاتل پیغمبر چھپ گیا. قاتل پیغمبر، کسی مسلمان کو پتا ہے کہ پیغمبر کا قتل کس نے کیا؟ پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے، پیغمبر کا وصال نہیں. پیغمبر کو باقاعدہ گوشت کے اندر زہر دیا گیا ہے، تو زہر دینے والی مدینے میں ہے. اس کے بعد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، دروازہ گرایا گیا، قتل کر دیا گیا. قاتل کہاں ہے؟ مدینے میں ہے، چھپ گیا قاتل. اس کے بعد آئیے امام حسن، جوہدہ بن اشعث، خود کی بیوی نے زہر دیا، حاکم وقت نے پورا سپورٹ کیا. زداروں سن لگ کیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے اور میرا مطلب مفہوم تک آپ تک پہنچ جائے. جوہدہ بن اشعث زہر دیا، کہاں پر ہے؟ مدینے میں. مولائے کائنات قتل کرنے والا کوفے میں ہے، چھپ گیا، پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا. پیغمبر کا قاتل مدینے میں، نہ کوئی پکڑنے والا ہے نہ کوئی پکڑوانے والا ہے. بی بی سیدہ کا قاتل مدینے میں، نہ کوئی پکڑنے والا ہے نہ کوئی پکڑنے والا ہے. امام حسن کا قاتل مدینے میں چھپ گیا، نہ پکڑنے والا نہ کسی میں ہمت ہے کہ پکڑ سکے. مولا کائنات کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں؟ ان سب قاتلوں کو حسین کربلا میں لے آئے ہیں گھیر کے. بس ذرا جوانوں جانیے خدا کے لیے، ان سارے قاتلوں کو حسین ابن علی کربلا میں لے آئے ہیں، اور کربلا کے اس صحرا میں لے کر آئے ہیں جہاں پر آبادی نہیں ہے. لے آئے حسین ابن علی. آئیے جناب، قاتل تم چھپے ہوئے تھے، آئیے کربلا میں. اب جنگ ہم سجائیں گے، کربلا کو، مقتل کو ہم سجائیں گے. سج گئی کربلا 2 محرم کو. عزیزو اگر محنت وصول ہو جائے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا. سج گئی کربلا. نظام شجاعت حسین دیکھیے آپ. فوج یزید چاہتی ہے کہ ہم جلدی سے قتل کریں، ارادہ حسین کہتا ہے کہ ہم دیر سے قتل ہو. یزیدی فوج بڑھتی جا رہی ہے، حسین کی فوج گھٹتی جا رہی ہے. بہت ساری روایتوں میں موجود ہیں، گھٹ رہی ہے. اور ادھر سے یزید کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے. روز کبھی حور اپنا لشکر لا رہے ہیں 1000 کا لشکر، کبھی دوسرے وہاں پر
کارندہ ابن زیاد آ رہے ہیں, وصل ہو رہے ہیں. ساری فوج یزید کی جو 9 لاکھ تک کی روایت موجود ہے, علماء نے لکھا, یاد رکھیے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے, جملہ پہنچے گا. 9 لاکھ کے لشکر میں حسین کے ایک وار نے بھگدڑ مچا دیا. یعنی پوری فوج ایک حملہ, کوئی ادھر بھاگا, کوئی ادھر بھاگا, کوئی ادھر بھاگا. آپ یاد رکھیں اور سوچے گا جملے پر, 9 لاکھ کی لشکر میں ہزاروں بھاگے, 72 سے ایک نہیں بھاگا. اتنا قوی استقلال ہے, صراط مستقیم ہدایت کا راستہ ہے. بھگدڑ مچ گئی جناب, جدھر سے حملہ ہو رہا ہے ادھر لاکھوں کی فوج میں ہزاروں کا مجمع, کبھی اس طرف, کبھی اس طرف, کبھی اس طرف, کبھی اس طرف. لیکن یہ اطمینان قلب. اب کربلا کے قریب گئے, حبیب کے نزدیک گئے, حر کے قریب گئے. حر ذرا ایک بات بتاؤ, حبیب ایک بات بتاؤ کہ کربلا میں کون سا ایسا عمل تھا کہ جس نے آپ کو اتنی قوت تھی, کہ کون سی ایسی طاقت تھی کہ جو تمہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی. شاید حر کا جواب آئے کہ نادان, کربلا کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے, کربلا کچھ دے نہ دے, مگر کربلا ایک ایسا جنگ کا مائرکہ ہے کہ جو انسان کو اطمینان قلب بخشتی ہے. مطمئنہ وتطمئن القلوب فی قلب من بارک. کچھ نہیں ملے گا مگر سکون قلب ملے گا, اطمینان ملے گا. صراط مستقیم دونوں طرف ہے, ایک طرف حسین کا لشکر ہے, ایک طرف یزید کا لشکر ہے. ادھر بھی اذانیں ہیں, ادھر بھی اذانیں ہیں. ادھر بھی صراط مستقیم, ادھر بھی صراط مستقیم. ذرا سا جاگیے گا جملے کے اوپر تاکہ بات واضح ہو جائے. ادھر بھی صراط مستقیم, ادھر بھی صراط مستقیم. ادھر بھی نمازیں, ادھر بھی نمازیں. ادھر بھی روزے, ادھر بھی روزے. ادھر بھی حج کرنے والے, ادھر بھی حج کرنے والے. ادھر بھی زکات دینے والے, ادھر بھی زکات دینے والے. ادھر بھی مارکا کرنے والے, ادھر بھی مارکا کرنے والے. ادھر بھی جنت میں جانے والے, ادھر بھی جنت میں جانے والے. اب پتہ کیسے چلے کون حق پر ہے؟ عجیب و غریب بات نہیں پڑھ رہا ہوں, بالکل عجیب و غریب بات نہیں ہے عزیزانو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فوج یزید میں نمازی نہیں تھے. اتنے نمازی تھے کہ حسین کو قتل کرنے کے لیے جمعہ پڑھا کر آئے تھے. ارے جملے پر قتل نہیں کیا آپ نے. اتنے بڑے نمازی تھے کہ حسین کو قتل کرنے کے لیے جمعہ پڑھا کر آئے تھے, اپنے لاٹھی ڈنڈے آسے لے کر آئے تھے. اتنے بڑے نمازی تھے. بحث نماز ہی کی ہے نا, تو نماز 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 نماز, اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو نہیں تو مشرک بن جاؤ گے. بحث نماز ہی پر ہوتی ہے اور کوئی اعتراض نہیں ہے. حقیقت نماز ہی ہے. وجود نماز کو کس نے بچایا؟ نمود نماز شریعت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کون حق پر ہے؟ ادھر بھی نماز ہے, ادھر بھی نماز ہے. ادھر بھی روزہ, ادھر بھی روزہ. ادھر بھی حج, ادھر بھی حج. بلکہ ادھر حج ہے, ادھر حاجی ہے. ادھر حج ہے, ادھر حاجی ہے. اللہ کے نبی نے بھی ایک ہی حج کیا تھا زندگی میں. خود نبی آخر مکرم نے, خاتم النبیین نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے, مگر دونوں طرف نمازیں ہیں, دونوں طرف زکاتیں ہیں, دونوں طرف امر بالمعروف ہے. پتہ کیسے چلے کہ حق کدھر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کیا کدھر ہے؟ ادھر بھی اللہ اکبر ہے, وقت سے پہلے ہے. اور یاد رکھیے گا, اگر ایویڈنس نماز ہی کو بنا لیا جنت میں جانے کا, تو مجھے جہاں تک امید ہے کہ آپ تو ڈبل زیرو ہو جائیں گے. اگر ایویڈنس نماز عبادت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نماز اول عبادت ہے, نماز پڑھنا ہر انسان کا فرض ہے, مگر جنت کی سند نہیں ہے. عبادت ہے الہی, حکم الہی ہے کہ نماز قائم کرو, اور اللہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ نماز قائم کرنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے, کیونکہ پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نماز پڑھی, اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو, نماز دائم کرو.
وجود نماز میں. اب کربلا میں دونوں ہسٹری، دونوں تاریخ ہیں. باطل اور حق کا پتہ کیسے چلے گا؟ پورا مجمع ہے آپ کے گاؤں میں، سب نمازی ہوں، سب روزہ رکھنے والے ہوں، حج کرنے والے ہوں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ حق ہے کہاں ہے؟ حق کیسے؟ بہت مرحلہ غلط موضوع میں چلا گیا ہے، یہی سمجھ رہے ہیں. مگر گھبرائیے گا نہیں، یہ منبر تبرک حسین ہے، یہاں سے ہر سوال میں جواب ملتا ہے. ہر آنے والے ذکر، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہاں سے ہر آنے والے کا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. دونوں طرف نمازیں ہیں. بہت توجہ ہو اس بات پہ، میں اس لیے زور دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ حق کہاں پر ہے. دونوں مسئلے ہیں. نماز ہی کی بحث آتی ہے کہ نماز ادھر بھی ہے، فلاں انسان نماز پڑھتا تھا، وہ انسان روزے دار، وہ انسان متقی، وہ پرہیزگار، وہ صالحین. اگر کربلا کی واقعات کو دیکھا جائے، پوری ہسٹری کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون حق پر ہے؟ سلسلہ نماز کو آپ سمجھیے. آخر اس وقت میں مرحلہ دیکھیں کہ حسین ابن علی مارکا ہے، جنگ ہے، جنگ و جدال ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ نماز سے لیے بعد میں پڑھ لیں گے، یہی ہونا چاہیے تھا نا. مارکا ہے، وہاں پر پانی نہیں ہے، تیمم ہے، خاک پہ آپ کو تیمم کرنا ہے. دشمن آپ کو قتل نہ کر دے، دشمن آپ کو مار نہ دے، اتنا خوف ہوتا، اتنا ڈر ہوتا. مگر سجدہ حسین عجیب و غریب منظر پیش کر رہا ہے. جو نمازیں ادھر ہیں، جو نمازیں ادھر ہیں، دونوں نمازوں کو حسین حق کی نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ علی اکبر بیٹا اذان دو. اب علی اکبر نے جو اذان دی، اذانیں ادھر بھی ہے، ادھر بھی اذانیں، ادھر کی اذان ادھر سے ٹکرائی، آواز آئی اللہ اکبر، ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر، ادھر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب ادھر سے ڈائریکٹ پہنچ گئی حی علی خیر العمل. علی اکبر نے کہا اشہد ان امیر المومنین. اب دونوں طرف میں فرق پیدا ہو گیا. اس اذان میں، اس اذان میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب تشیع میں یا عزادار میں اگر فرق پیدا ہوگا تو امیر مومنین کی ولایت پر ہوگا. یہ ولایت، یہ شجاعت، یہ مارکت العرب، یہ جہاد نفس المطمئنہ امیر المومنین پر ہوگا. نماز ہے، اذان ہے، اللہ اکبر، احترام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب بہت سا مسئلہ آگے بڑھا جناب. جیسے ہی مولانا صاحب نے پڑھا اور بیان کیا کہ بحث شروع ہوئی کہ جز اذان ہے نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جز اذان ہے یا نہیں ہے، مگر مجھے مومنوں اتنا بتا دیجئے کہ جز ایمان ہے یا نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ اختلاف علماء ہے، وہ مسئلہ دوسرا ہے کہ یہ جز اذان ہے یا نہیں ہے. مگر جز ایمان ہے یا نہیں ہے، یعنی ہر انسان جو ولایت کا چاہنے والا ہوگا، جو صحیح ولایت کے پیروکار پر ہوگا، جو صحیح ولایت کا اقرار کرتا ہوگا، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوگا، جو اپنے آپ کو والی ولایت کہتا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولایت کا اقرار کرے. اور جب وہ اقرار کرے گا اشہد ان امیر المومنین، تو جزء اذان بھی ہوگا اور جزء نماز بھی ہوگا. اب دیکھیے گا اور مرحلے کو پرکھیے گا اور سمجھیے گا. اشہد ان امیر المومنین جزء ایمان ہے، جزء ایمان ہے. آپ کو اور ہم کو پڑھنا ہے مولانا صاحب کے پیچھے نماز. ہم کو اور آپ کو، مولانا صاحب آئے ہیں کویت سے، ہم کو پڑھنا ہے مولانا صاحب کے پیچھے نماز. اب یاد رکھیے گا اور بہت توجہ کیجیے گا جملے کے اوپر.
ہم اور آپ کو پڑھنا ہے مولانا صاحب کے پیچھے نماز. ہمارے یہاں مذہب تشیع میں کم سے کم 12 شرطیں ہیں پیش امام کے لیے. کتنی شرطیں؟ کم سے کم 12 شرطیں ہیں. بالغ ہو, عاقل ہو, صحیح طریقے سے نماز پڑھا سکتا ہو, گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو, چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ پا اصرار نہ کرتا ہو, اور اس کے بعد ولایت کے اقرار کرتا ہو, صحیح طریقے سے پڑھا سکتا ہو, صاحب عقل ہو, عقل رکھتا ہو. یہ ساری شرطیں اپنی جگہ پر. مگر ان سب کے بعد جو ایک شرط ہے وہ ہے حلال زادہ ہو. کیا ہو؟ حلال زادہ ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, عاقل ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ عاقل ہو, گناہ نہ کرتا ہو, چھوٹے چھوٹے گناہ پر اصرار نہ کرتا ہو, صحیح طریقے سے نماز پڑھا سکتا ہو. یہ امام کی شرطیں ہیں. اور اس کے بعد عادل ہو, اور سب سے آخر میں جو شرط ہے حلال زادہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑی آرام سے پہنچوا رہا ہوں جناب. ایک تو مادری زبان ہماری یہ بنگالی نہیں ہے, سمجھے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں تک پہنچ رہے ہیں, مگر اسی لیے میں آہستہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ بات پہنچ جائے. کم سے کم 12 شرطیں ہیں. اچھا, پیش امام بالغ ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. جائیں گے آپ, ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے, ڈاکٹر سے پوچھیں گے جناب 15 سال عمر ہو گئے, 16 سال 18 سال عمر ہو گئی, ڈاکٹر بتائے گا کہ ہاں یہ بالغ ہو گئے. صاحب عقل ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب ذرا چیک کیجئے, ذرا دیکھیے عقل ہے یا نہیں ہے, کہ پاگل تو نہیں ہے. یعنی ہم 2 رکعت نماز بھی کسی پاگل کے حوالے نہیں کرتے ہیں, تو پورا اسلام کیسے پاگل کے حوالے کر دیں؟ 2 رکعت نماز بھی ہمارے یہاں مذہب تشیع میں کسی پاگل کے پیچھے نماز نہیں, شریعت ہی نہیں ہے اس کے اوپر لاگو. ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, جناب دیکھیے اس کے اندر عقل ہے نہیں. ڈاکٹر نے دیکھا, سوچا سمجھا, اس کے بعد کہا کہ نہیں عقل ہے. بالغ ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا, عادل ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. آپ جائیں گے گاؤں میں بکچورے میں پوچھیں گے جناب فلاں صاحب عادل ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. گناہ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ بھی پتہ چل جائے گا. صحیح طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا. مگر حلال زادہ ہے یا نہیں ہے اس کے ٹیسٹ کا کیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ پڑھانے والا حلال زادہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے شریعت میں نماز کو رکھا, نماز سے پہلے اذان کو رکھا, اذان میں علی ولی اللہ کو رکھا, تاکہ پتہ چل جائے جو مؤذن اذان دے رہا ہے وہ کس عقیدے کا ہے, جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اسی لیے نماز کو رکھا, اور نماز سے پہلے اذان کو رکھا, اور اذان میں علی ولی اللہ کو رکھا. اللہ نے جزء ایمان بنایا, پیغمبر نے جزء اذان, تاکہ حلالی کی پہچان ہو سکے, پتہ چل جائے گا. جیسے ہی کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور جیسے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان اللہ, جیسے کہا علی ولی اللہ. اب خود اذان دینے والے کا بھی پتہ چل جائے گا اور نماز پڑھانے والے کا بھی پتہ چل جائے گا. اگر چہرہ مسکرا جائے, اگر چہرہ کھل جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں محبت علی ہے. اگر لفظوں کو اور بہتر کیا جائے, اس کی ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. ہوا کی دوش میں دریا صبر مت کر, ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مکتی, علی کو مان لے زیادہ بغیر مت کر. نہ جانے ہر انسان کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے, ہر انسان کو نماز سمجھ میں آتی ہے, روزہ سمجھ میں آتا ہے, حج سمجھ میں آتا ہے, زکوٰۃ سمجھ میں آتی ہے, ہر چیز پورا اسلام سمجھ میں آتا ہے, مگر علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی. بھائی مطلب صاف ہے, جس کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی ہمیں اس کی ولادت سمجھ میں نہیں آتی. بالکل صاف ہے.
کلیئر مسئلہ ہے. جس کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی ہمیں اس کی ولادت سمجھ میں نہیں آتی, نہیں معلوم کون ہے کیا ہے, مگر سلسلہ نسب ہے کہ جو شریف النفس مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو ولایت پر پیدا کر دیے ہیں. جو بہترین قدب ہے ماؤں کا ولایت امیر المؤمنین, اور یہی صحیح راستہ ہے. اور کربلا ادامہ ولایت امیر المؤمنین ہے. کربلا امام حسین نے کوئی الگ سے جنگ کا وجود حصول محاصل نہیں بنایا ہے. کربلا ادامہ ولایت امیر المؤمنین ہے. یعنی خود اگر ولایت کے پہلو کو سمجھنا ہوگا تو پہلے کربلا کو سمجھنا ہوگا. کربلا کیا ہے؟ کربلا مرکز طہارت ولایت امیر المؤمنین ہے. بحث علی ولی اللہ ہی کی ہے, صراط مستقیم کی ہے. ایک شخص مسجد نبوی میں کھڑا ہوا, پیغمبر منبر پر ہیں, اور اس شخص کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا, مخالف تھا, اذا جاءک المنافقون تھا. اس سے بہتر کیا مثال ہو سکتی ہے؟ منافق تھا, اور پیغمبر جو ہیں خطبے میں فضائل مولا کائنات بیان کر رہے ہیں. اب بھائی صاحب اٹھے اور اس کے بعد کہا پیغمبر کو, یا عبداللہ کے چاند یہ بتاؤ, پیغمبر میرے نبی میرے حبیب میرے مرسل اعظم, یہ بتاؤ کہ ما ہوا صراط المستقیم. میرے نبی میرے حبیب, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم تمہارے کلمہ گو ہیں, ہم کو ذرا صراط مستقیم بتائے. اب جیسے ہی پیغمبر نے اس کے چہرے کو دیکھا سمجھ گئے اللہ کا نبی ہے, وہ تم جیسا مجھ جیسا بشر نہیں ہے, وہ ہم جیسا بشر نہیں ہے کہ جو آج کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہم جیسے تھے, وہ ہم جیسے تھے, وہ ہم جیسے. ارے میاں نبی کا سایہ تو نبی جیسا نہیں ہے. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم نبی جیسے ہو جاؤ. اللہ نے نبی کا سایہ نہیں بنایا, اللہ نے نبی کا سایہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا نبی کا سایہ؟ اس وجہ سے نہیں بنایا کہ تاکہ کسی گنہگار کے قدم میرے نبی کے سایے پر نہ پڑ جائیں. اللہ اتنا محتاط ہے کہ اپنے نبی کے لیے کہ نبی کا سایہ اس نے نہیں بنایا کسی گنہگار کے پیر نہ پڑ جائیں سائے کے اوپر. تو جب نبی کا سایہ نبی جیسا نہیں ہے تو نبی کا ہم سایہ کیسے نبی جیسا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی جیسے, مجمع چھلکا ہوا ہے. سوال کیا گیا ما ھذا صراط المستقیم. روایتیں بتاتے ہیں, محظوظ کیجئے گا جملے کو, قدر کیجئے گا, جاگیے گا ذرا. دوسری مرتبہ جب یہ شخص کھڑا ہوا, چونکہ درد تھا, جو منافق ہوتا ہے اس کو بار بار درد ہوتا رہتا ہے, وہ فوراً دیکھتا ہے اور پھر سوال کھڑا کرتا ہے. یہ منافق کی پہچان ہے, وہ کبھی آپ کا جواب نہیں سنے گا. جو منافق ہوگا آپ لاکھ اس کا جواب دیجئے, جتنا چاہے آپ ایویڈنس دیجئے, جتنے چاہے آپ ریفرنس دیجئے, مگر وہ آپ کے جواب کو نہیں سنے گا. نہیں ایسے ہوا تھا, نہیں ایسے ہوا تھا, ویسے ہوا تھا, وہ یہ سب باتیں کرے گا. سوال اب دوسری بار کھڑا ہوا کہ پیغمبر بتائیے, میرے نبی میرے حبیب میرے مرسل خاتم النبیین بتائیے کہ ما ھذا صراط مستقیم. پیغمبر نے دروازے کی طرف دیکھا, اب جب دروازے کی طرف دیکھا ابو طالب کا لال کھڑا ہوا ہے, پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا کہ ھذا صراط المستقیم, ھذا صراط المستقیم. پیغمبر بتانا یہی چاہتے ہیں کہ علی کو دیکھتے رہو, صراط مستقیم پر چلتے رہو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی نعرہ صلوات. ما ھذا صراط المستقیم. مولا کائنات کی طرف دیکھا, ھذا صراط المستقیم, یا علی بن ابی طالب صراط المستقیم. یہ جو سیدھا راستہ ہے, جو حق کا راستہ ہے. اسی لیے کہا مولا نے کہ جو ہمارا راستہ ہے وہ بڑا ہی سخت راستہ ہے, اور وہ اتنا سخت راستہ ہے اور اتنا کٹھن راستہ ہے کہ اس پر چلنے کے لیے مردوں کی ضرورت ہے, عورتوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ عورت چلے گی اس راستے کے اوپر تو کم سے کم اس کے اندر مرد کی ادا ہونی چاہیے. ہائے لہجہ معراج بولا, جناب زینب کا خطبہ بولا, علی کا لہجہ بولا. یہ خود زینب نہیں علی بول رہے ہیں. لہجہ علوی ہے. عورت کو اس مقام سے گزرنا ہوگا, صراط مستقیم, انسانیت کے پہلو میں ڈھلنا ہوگا. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ کربلا ایک جنگ ہے. کربلا دفاع ہے, کربلا جنگ نہیں ہے.
کربلا دفاع ہے، امام حسین نے دفاع کیا ہے. اگر کربلا جنگ ہوتی تو جنگ خیبر کی طرح ہوتی. وہاں پر عباس کو روکا نہیں جاتا، علی اکبر کو ہی روکا جاتا ہے. پوری زندگی تاریخ پیغمبر میں اس ضمن کی آخری بات عرض کر رہا ہوں. پوری زندگی پیغمبر کی جو عبادت کی زندگی ہے یا شریعت کی زندگی ہے، پیغمبر نے اپنی زندگی میں 2 کام نہیں کیے. 2 کام نہیں کیے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. سارے کام، پوری شریعت، بلغ ما انزل، ساری شریعت پہنچائی. نماز، اقیم الصلاۃ، آتیت الزکات، جیسے جیسے حکم آتا نا پیغمبر پہنچاتے رہے. نماز کا حکم، زکات کا حکم، اخلاق کا حکم، کردار کا حکم، روزے کا حکم، سارے حکم آتے رہے، پیغمبر بتاتے رہے. مگر پیغمبر نے 2 کام نہیں کیے. ایک، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کبھی دستِ مصلی اذان بجا کر اذان نہیں کہی. کبھی بھی اپنی زبان اقدس سے دستِ مصلی اذان بجا کر اللہ کے نبی نے اللہ اکبر نہیں کہا. کیونکہ نبی کے جو مؤذن ہیں وہ حضرت بلال حبشی ہے. کبھی علماء نے دونوں باتوں کو لکھا کہ پیغمبر نے اذان کیوں نہیں کہی. کیونکہ پیغمبر ہے مرسل اعظم، جس کی ہر ادا کو اللہ نے جزء شریعت بنایا. یعنی پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر صاحب شریعت ہوتا ہے. اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، ہر ادا کو اللہ نے جزء شریعت بنایا. مگر پیغمبر نے اپنی زبان سے کبھی اذان نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ اگر پیغمبر دستہ مصلی اذان بجا کر اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ دیتے تو اگر پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ نکل جاتا اور کوئی انسان اس کو سن لیتا، جس طریقے سے نماز پڑھنا واجب ہے، گھر سے چل کر آنا واجب ہو جاتا. پیغمبر کی ہر ادا جزء شریعت. پیغمبر نے اللہ اکبر اگر کہا ہوتا تو گھر سے چل کر آنا واجب ہو جاتا. نہ جانے کوئی غسل میں ہے، نہیں ہے، نجس ہے، پاک ہے، کام ہے، بیزی ہے، اضطراب ہے، سوکر ہے، پریشان حال ہے، کس حالت میں ہے. لہذا پیغمبر نے اپنی زبان سے کبھی اللہ اکبر نہیں کہا. اور دوسرا کام، میرے نبی نے کبھی تلوار نہیں چلائی. اب تاریخ تشنہ لب ہے. تاریخ اپنا کشکول سنبھالے ہوئے گم ہے، کربلا کے میدان میں اپنا بصیرہ لے کر آ گئی. حسین نے کربلا کے میدان میں آواز دی، بیٹا اکبر اذان دو. تاریخ نے لکھا کہ اگر نبی اذان دیتے تو لہجہ یہ ہوتا. نبی اگر اذان دیتے تو انداز اذا یہ ہوتا. اکبر نے تلوار چلا کے بتایا کہ اگر نبی تلوار چلاتے تو انداز جہاد یہ ہوتا. شبیہ پیغمبر اکبر. اپنی ذمہ داری کو سمجھے عزاداروں کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اس فرش عزا کو اپنے گھر تک لے کر جائیے. اپنے کردار اور کیریکٹر کو اس فرش عزا پناہ لائیے. اس کردار اور اس کیریکٹر کو اپنے گھر لے جائیے تاکہ ہر آنے والی نسل کا بچہ حسینی کہلائے. کربلا کے میدان میں ہر بچے کے اندر ایک شوق شہادت ہے، ایک عشق ہے، ایک لگاؤ ہے کہ ہم حسین پر قربان ہو جائیں. حسین چاہتے ہیں میں اسلام پر قربان ہو جاؤں. یہ حسین کی قربانی اسلام کے لیے ہے. اکبر کا سینہ اسلام کے لیے ہے. عباس کے بازو اسلام کے لیے. زینب کی چادر اسلام کے لیے. سکینہ کے گوشوارے اسلام کے لیے. میرا گھر لٹ جائے مگر نانا کا دین بچنا چاہیے. میری بہن کی چادر چھن جائے مگر میرے نانا کا دین سالم رہنا چاہیے.
میرا سر تن سے جدا ہو جائے اجرکم من اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مجنون کربلا کے۔ عزادارو، آپ نے احساس کیا؟ آپ کبھی سوچتے ہیں، کبھی گریہ کرتے وقت یہ سوچتے، احساس کرتے کہ یہ دن کتنی تیزی سے اختتام پذیر ہو رہے ہیں، یہ کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں، اتنا جلدی گزر جانا۔ خود امام فرماتے ہیں کہ صرف محبت عشق حسین یہ ہے کہ تم کو اتنا اجر دیا جائے، اتنا احساس دیا جائے کہ تاکہ تم مغموم ہو جاؤ، تم کو اذیت نہ ہو۔ مولا خود فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری غموں کی انتہا ہو جائے تو مجھ حسین پر گریہ کرنا، تمہارا جوان مر جائے تو میرے کڑیوں جوان علی اکبر باسبانا، تمہاری بچی مر جائے تو میری سکینہ کو رو لینا، اگر تمہارا بھائی مر جائے تو میرے عباس پر گریہ کر لینا۔ عزاداروں، وہ شام غریبہ کے بلکتے ہوئے بچوں کو سوچئے گا، صاحبان اولاد ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اہل حرم کے۔ یزیدیوں نے جب خیموں کو آگ لگائی ہے نا تو بچے اس خیمے سے اس خیمے میں چلے جاتے ہیں، اس خیمے سے اس خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ جب آخری خیمہ بچا تو شمر نے اس کو آگ لگائی، سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی، سکینہ دوڑی ہوئی مقتل کی طرف بڑھی۔ عزاداروں، اب جیسے بڑھتی جاتی ہے، اندھیرا ہے، سر تن سے جدا ہے، حسین کا لاش سرزمین کربلا پا ہے، یہ بچی چلاتی ہوئی بابا بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف جاتی ہے۔ عزاداروں، احساس کیجئے گا، رونے کا وقت ہے، رلانے کا وقت ہے، کیونکہ یاد رکھے گا جتنا رونا ہے وہ رو لیجئے، کیونکہ اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا، اگلے سال وہ احساس کرے گا، اگلے سال وہ روئے گا کہ جو باحیات ہوگا۔ یہ بچی روتی ہوئی مقتل کی طرف بڑھی۔ اب جیسے یہ بابا بابا کہتی ہوئی جا رہی تھی، حسین کا لاشا سرزمین کربلا پر کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، بچی اپنے باپ کے سینے سے لپٹ گئی۔ اجرکم من اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مجنون کربلا کے۔ عزاداروں، بچی باپ کے سینے سے لپٹ گئی۔ جناب زینب رات کے اس سناٹے میں، جناب ام کلثوم باہر، بہن ذرا بچوں کی شمارش کرے کہ کون بچہ کہیں گم نہ ہو جائے، یہ شام غریبہ ہے، نہ جانے کون بچہ کسی بچے کے ساتھ کہیں دوسری جگہ نہ پہنچ جائے۔ جناب زینب نے گننا شروع کیا، جناب ام کلثوم نے گننا شروع کیا۔ اب جو گننا شروع کیا عزاداروں، سب بچے ملے مگر سکینہ نہیں ملی، سکینہ نہیں ملی۔ جناب زینب پریشان ہو گئی، بھائی کی امانت ہے سکینہ، پریشان ہو گئی، مقتل کی طرف گئی۔ اب بولتی جاتی ہے، سکینہ میری بیٹی کہاں ہو تم، پھوپھی کی جان کہاں ہو، مقتل کی طرف بڑھی۔ اب جو جناب زینب نے دیکھا کہ بچی اپنے باپ کے سینے پر سو رہی ہے، اجرکم من اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مجنون کربلا کے۔ عزاداروں، سلامت رکھے۔ اب جیسے ہی جناب زینب نے بچی کے شانے کو ہلایا، وہ سوال کے بچی تم نے اپنے باپ کا لاشا اس مقتل میں کیسے پہچانا؟ جناب سکینہ نے آواز دی، پھوپھی اماں، میں جب مقتل میں بابا بابا کہہ کے آ رہی تھی، بابا کا لاشا مقتل میں کبھی بلند ہوتا تھا، آواز دیتی تھی، آجا میری سکینہ میرے گلے لگ جا۔ میں اپنے بابا کے سینے سے لپٹ گئی۔ عزاداروں، یہ شام غریبہ کی بچی کبھی نہیں سوئی، جب بھی سوتی تھی شمر تماچے مارتا تھا، گوشوارے چن گئے۔ یہ بچی یزید کے قید خانے میں روتی رہی۔ عزاداروں، وقت آیا کہ جب باپ کو روتے روتے یہ بچی شام میں نڈال ہو گئی، باپ کا سر لایا گیا، سکینہ نے اپنے بابا کو سر لیا۔ آئے میرے بابا، آپ کہاں تھے؟ یہ سکینہ رو رو کر آپ کو یاد کرتی تھی، گریہ فرماتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ، اما یجیب المضطر اذا دعا